اب آپ نے میری اس گفتگو کو ایک ضابطے کے طور پر دل پر رکھنا ہے. ایک طرف مولوی اور ایک طرف مولا. مولوی ابھی جستجو کر رہا ہے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. مولا کیا کہتے ہیں؟ کہا ابا طالب عصمت المستجیر وغیث المحول ونور الظلام. کہا ولایت کی نظر جبرائیل کو بھی تلاش کر لیتی ہے. میں خوشامد پر مبنی بات نہیں کہتا. جو میں نے ولایت کی نظر سے دیکھا ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں جن کے قدموں کی خیرات سے ولایت کی تقسیم ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں آبا طالب نسبت المستجیر. ابو طالب کا پوچھتے ہو؟ ساری کائنات کے لیے کہف الورا محمد ہیں اور محمد کی پناہ ابو طالب ہیں. ابا طالب نسبت المستجیر. کہا پھر ان کے دستے سخا میں کیا کمال تھا. ابھی وہ محترم یہ بات کر رہے تھے کہ قادریوں کے پاس کیسے آئے پیسے. پیسے غلام ہیں ان کے، یہاں نصیب بنائے جاتے ہیں. کیونکہ یہ مادی چیز ہے، مولا نے اہمیت نہیں دی، ہم بھی اہمیت نہیں دیتے. ابھی میں کھڑا ہوں، قدموں میں پیسے ہیں، میں نے کبھی اہمیت نہیں دی. حیرت اس بات پر ہے، وہ کہتے ہیں وہ غیث المحول ہے. میرا بابا سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء جناب ابو طالب علیہ السلام جب سخاوت فرماتے تو بادلوں کے سینے میں برسنے والی، بادلوں کے سینے سے برسنے والی بارش کے قطرے گنے جا سکتے ہیں، بابا کی سخا اور عنایت نہیں گنی جا سکتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نسخہ دے رہا ہوں کا مانگے منڈی والوں. ایک حدیث بھی سنا جاؤں ضمن میں. حضور نے فرمایا ان الشیطان یفر من ظل العمر. شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے. اور میں یہ پوری وثوق سے کہہ رہا ہوں، مولوی آپ کے سائے سے بھاگے گا. اگر یہ مقولہ آپ کو یاد رہا مولا کا، میرا نہیں ہے، مولا کا اگر مقولہ آپ کو یاد رہا تو مولوی آپ کو دیکھتے ایسے بھاگے گا جیسے شیطان عمر کے سائے سے بھاگا کرتا ہے. میں نے سن رکھا ہے یہاں کوئی مولوی رہتا ہے اور وہ رسالیاں لکھتا ہے، تو میں حاضر ہوں. اس طرف میں نہیں آنا چاہتا، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں تفصیل سے گفتگو کروں. مولا کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، پکا لیجئے، ابا طالب عصمت المستجیر وغیث المحول. میرا بابا جب سخاوت پر اترتا تو بادلوں کے سینے سکڑ جاتے، خشک ہو جاتے. میرے بابا کا سینہ نہیں سکڑا کرتا تھا. بابا کی سخاوت قیامت تک جاری رہے گی. وغیث المحول ونور الظلام. کہا میرے بابا کو پوچھتے ہو؟ پوچھنے والے کہا میں نے قرآن سارا پڑھا ہے، قرآن میرے ساتھ ہے، میں قرآن کے ساتھ ہوں. وغیث المحول ونور الظلام، یہ مولا کا ارشاد ہے. کیا کہا؟ وغیث المحول ونور الظلام. میرا بابا سخاوت کی بھی انتہا پر تھا، لیکن سر سے پاؤں تک عین نور تھا. جہاں قدم رکھتا ذرات کو نور بخش دیتا. مولا تو ابو طالب کو ظلمتوں کا نور کہے اور مولوی صاحب کو ڈراونا خواب آئے. یاد رکھنا، اگر ہم نے گفتگو شروع کر دی تو ان کو اپنا ایمان ثابت کرنا پڑ جائے گا، بے شک، اور کسی کو ثبوت نہیں ملے گا. بے شک. ہم ذمہ دار ہیں. جس ایمان کا واویلا آج روئے کائنات پر کیا جا رہا ہے، میں یہ پورے وثوق سے کر رہا ہوں قرآن کی آیت کی روشنی میں. ساری کائنات کا ایمان
ممنون احسان ابی طالب ہے۔ اگر قرآن کی آیات روشن حقائق میں اتر کر غور کرو تو یہ ایمان ہاتھ باندھ کر اپنے وجود کی بھیک مانگ رہا ہے ابو طالب۔ سبحان اللہ۔ اس ایمان سے آشنا نہیں، کلمہ سے پوچھو، اے کلمہ بتا تجھے سب سے پہلے کندھا کس نے دیا؟ تجھے سب سے پہلے کندھا دے کر تیری قوت کون بنا ہے؟ تو کلمہ بول کر کہے گا ابو طالب نہ ہوتے تو شاید میرے فروغ کے لیے کوئی مسائل پیدا ہو جائے۔ تو جو خود کلمہ میں شامل ہے، کلمہ کی طاقت ہے، کلمہ کی عظمت ہے، کلمے کی حقیقت ہے، اس کو کلمے سے نا آشنائی کا تانا دیتے ہو شرم نہیں آتی؟ بہرحال یہ رسمن باتیں میں اس لیے کر گیا ہوں، میرے عنوان سے متعلق تو نہیں تھی، میں سنتا رہتا ہوں کہ یہاں ایک بھدی سی آواز آتی ہے جو حضور شیخ طریقت کے بارے میں بھی گاہے گاہے زہر افشانی کرتے رہتے ہیں۔ اسے یہ اندازہ نہیں کہ یہ سدرویوں کا سیلاب اسے بہا کر لے جائے گا، بے شک بے شک بے شک۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ صرف سدرہ شریف کا معاملہ نہیں ہے، یہ مشیت الہی ہے۔ سب سے پہلے خدائے ذوالجلال نے جس ذات پر اعتماد کیا بحیثیت خدا، خدا احکم الحاکمین بھی ہے، حکیم بھی ہے، دانا بھی ہے، سب سے پہلے جس ذات والا صفات وحدہ لا شریک نے جس مقدس وجود پر اعتماد کیا ہے، الوہی اعتماد کیا ہے، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ یہ تو قصور خدا کا ہے جس نے ابو طالب کو پسند کیا ہے۔ تانا ہمیں دیتے ہو، تانا ہمیں دیتے ہو کہ ہم ابو طالب کا نام کیوں لیتے ہیں؟ ابو طالب روح ایمان ہیں۔ یہ میرے جذباتی جملے نہیں، وقت کے دامن میں کبھی گنجائش ہوئی تو انشاءاللہ ایک ایک جملے پر وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں سبحان اللہ۔ دستگیر 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 سب سے افضل سب پہ غالب ابو طالب، ابو طالب سب سے افضل سب پہ غالب، سب سے افضل باتیں سنو، کل ایمان کے جو ہے والد جناب ابو طالب، ابو طالب۔ سبحان اللہ۔ سورہ نجم میں ایک حقیقت ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کائنات کے واسیوں کو اللہ نے روشن حقیقت کی طرف اشارہ دے کر کہا ایک ایسی ذات بھی ہے جو میری وفا کی انتہا پر ہے۔ اے اللہ وہ کون ذات ہے جو تیری عظمت وفا میں اتنی اتری ہوئی ہے کہ جس کی وفا کی عظمت اور تقدس کو تو قرآن بنا رہا ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، یہ ابراہیم ہے جو وفا کا امام ہے۔ اے اللہ وفا کی صورت کیا ہے؟ کہا اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں نے پرکھا جانچا، میں نے امتحان کیا، آزمائش میں ڈالا ابراہیم کو، جان کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، اولاد کے تصور میں، تو کہا فَأَتَمَّهُنَّ، میرے بندے نے میری آزمائش کو کمال بخشا، میرے بندے نے میری آزمائش کو کمال بخشا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، او عظمت وفا کی حرمتوں کو کمال دینے والے، جاؤ خدا اعلان کرتا ہے تجھے کائنات کا امام بنائے گا۔ یہ وقت تھا، 3500 سال کا عرصہ گزرتا گیا، یہ نقوش وفا قصہ پارینہ اور پرانی کہانیاں کہی جاتی رہیں کہ ایسا ہوا ہوگا، کچھ لوگ اقرار کرتے تو اکثر لوگ انکار کرتے، ایسے کیسا ہو سکتا ہے کوئی باپ اپنے گلے پر، بیٹے کے گلے پر چھری چلائے، چھلانگ لگائے، فلاں فلاں فلاں، تو یہ
جب ضرورت محسوس ہوئی اس حوالہ وفا کو پھر سے تازگی دینے کے لیے، تو کائنات میں لفظ نہیں بولے گئے، کردار دیا گیا ہے۔ 3500 سال کے بعد حوالہ وفا قرآن کی جو آیت بنا اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کونو فدن لکم ونفسی وما ولدت، علی مجھے حرمت خدا کی قسم تجھے پالا ہی محمد پر قربان کرنے کے لیے ہے۔ اور کہا کیا، بڑا خوبصورت جملہ ہے، اگر مضمون تھوڑا سا ذہن میں رہے تو میں صرف آج مقام ابو طالب کا ایک چھوٹا سا احساس پیش کرتا جاؤں۔ سب سے پہلے جس نے دین کا شعور دیا اعلان نبوت سے بھی 40 سال پہلے، جسے آپ اسلام کہتے ہیں، سب سے پہلے عرب کی سنگلاخ زمین پر لا الہ الا اللہ کا ترانہ کس نے گایا؟ ابو طالب